منظر کو قرآن مجید نے بڑے عجیب انداز کے ساتھ اور اس کی بڑی خوبصورت پیرائی کے ساتھ اس کی منظر کشی کی ہے. سنیے قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بیٹا جب باغ دوڑ کی عمر کو پہنچ گیا، باپ نے بیٹے سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب کے اندر دیکھا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جان مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، مجھے اپنی ماں سے مشورہ کرنے دیجیے. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے وہ حکم کر گزریے. وہ جہاں تک میرا تعلق ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں فرمایا میں صبر کر لوں گا، بلکہ فرمایا کہ صبر کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، صابرین کی ایک جماعت ہے، آپ مجھے اس جماعت کا ایک فرد پائیں گے. یہ پیغمبر کا تواضع ہے، یہ پیغمبری تواضع ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کر لوں گا، بلکہ فرمایا جتنے بھی لوگ صبر کرنے والے ہیں ان صبر کرنے والوں کی جماعت میں سے میں ایک فرد بن جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے چلے، راستے میں ابلیس شیطان آ گیا، حضرت ابراہیم کو ورغلانے لگا. کہا ابراہیم تجھے کیا ہو گیا؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے ابلیس کو کنکر مارے، پتھر مارے، وہ شیطان بھاگ گیا. پھر وہ ابلیس بیٹے کے پاس آیا، اسماعیل کے پاس. کہا تجھے پتا ہے تیرا باپ کدھر لے جا رہا ہے؟ تجھے گھمانے پھرانے نہیں، تجھے پکنک کے اوپر نہیں لے جا رہا. فرمایا تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس کو کنکر مارے. وہ ابلیس ماں کے پاس گیا، کہا اے پیاری ماں، تو نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، اس کو سینے سے لگایا، اسے نہلایا دھلایا، تجھے پتا ہے وہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے پتا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. اس ماں نے بھی شیطان کو کنکر مارے. اللہ کی طرف سے یہ ساری کی ساری ادائیں محفوظ ہو رہی ہیں اور 1400 سال گزر گئے. فرمایا آج بھی حاجی اگر وہ میرے سنت ابراہیم کو ادا نہیں کریں گے، ابلیس کو کنکر نہیں ماریں گے، میں ان کا حج قبول نہیں کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے چلے، مینا میں پہنچے. وہاں پر بیٹے نے باپ سے کہا ابا جان میری 2 باتیں آپ کے سامنے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، جب آپ مجھے ذبح کریں تو گردن کے پیچھے سے ذبح کریں، اس لیے کہ بیٹا ہونا یہ نہ ہو کہ آپ کی نگاہ میرے چہرے پر پڑے، کہیں ہم دونوں امتحان کے اندر فیل نہ ہو جائیں، کہیں ہم اس آزمائش کے اندر فیل نہ ہو جائیں. فرمایا ابراہیم علیہ السلام دوسری کیا فرمائش ہے؟ وہ بیٹا کہنے لگا جب آپ مجھے ذبح کر لیں یہ میری قمیض میری ماں تک پہنچا دینا، اس لیے کہ میں نے تو بڑا سوچا تھا میں بڑا ہو کر اپنی والدہ کے لیے یہ کروں گا، لیکن شاید زندگی اتنی تھی. فرمایا یہ میری نشانی، میرا کپڑا، میری قمیض میری ماں تک پہنچا دینا. رب العالمین نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا جب باپ جو نبی ہے قربانی کرنے کے لیے تیار، اور جو بیٹا جو نبی ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار. فلما اسلما،
جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، جب دونوں نے اللہ کی بات کو مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا، بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا۔ اب جب کروٹ کے بل لٹا دیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ جنت سے ایک میڈا منگوایا گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس میڈے کو رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ جنت سے لائے ہوئے میڈے کے اوپر چھری چلا دی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ پاک نے چند چیزوں کو براہ راست حکم دیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر ڈالے گئے، اللہ کی طرف سے آگ کو اعلان ہوا، اللہ کی طرف سے آگ کو یہ پیغام پہنچا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چلا رہے، اللہ نے ڈائریکٹ چھری کو حکم دیا، فرمایا چھری تو آج نہ کاٹنا۔ وہ چھری کاٹے کیسے؟ کہ جس کی پشت کے اندر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو رکھا ہے، جس کے چہرے کے اندر اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو رکھا ہے، وہ چھری کاٹ نہیں سکتی۔ تو جس پشت کے اندر اللہ کے نبی موجود ہوں، اس کو چھری نہیں کاٹ سکتی۔ تو جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو، اس دل کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔